नबी अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों, इतने साल मैं तुम्हारे दरमियान में रहा, कभी जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मेरे से कोई तकलीफ हुई हो, आकर वो यहाँ बदला ले सकता है या मुझे माफ कर सकता है। क़यामत के मैदान में अल्लाह के दरबार में मुझे ना पकड़ियो, अल्लाह के दरबार में मेरी गिरफ्त मत कीजिए। मुझे तो पता नहीं मैं किसे सताया हूं, किसे मैंने तकलीफ दी है। अगर अनजाने में भी मुझसे कोई गलती या तकलीफ आपको हुई हो, आकर या तो बदला ले सकता है या तो मुझे माफ कर सकता है। सारे सहाबा की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि ये नबी के अल्फाज दुनिया से रुखसत होने के अल्फाज जैसे हैं, आखिरी अल्फाज जैसे हैं। सारे सहाबा नबी के जुदाई के गम में रो रहे हैं। ये कैसी बातें नबी कर रहे हैं? क्या हमारे दरमियान से चले जाएंगे? क्या इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे? हमारे चहीते नबी हमको छोड़ देंगे? برحمتك يا ارحم الراحمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج 1 نومبر 2024 بروز جمعہ کریم نگر شہر کے ایس ایس فنکشن ہال میں آج آپ کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کافی دلی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ہر ہمیشہ کی طرح صحت تندرستی کے ساتھ آپ کے سامنے لا کر اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کھڑا کیا۔ اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا، جماعتی بھائیوں کا، آپ تمام بھائی بہنوں کا، بزرگوں بچوں کا ممنون و مشکور ہوں۔ بڑے عقیدت و محبت سے آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سدھارتے ہوئے جنت میں جانے جیسے نیک اعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، اس ماحول میں ایسے لوگوں کے درمیان میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا، عبداللہ اور آمینہ کے ذریعے، جو مکمل جہالت سے بھری ہوئی، زمانے جاہلیت کے رسم و رواجوں سے بھرپور، قتل و غارت گری اور ایک دوسرے کو لوٹنا اور ایک دوسرے پر کئی سالوں تک معمولی بات پر جنگیں جاری رکھنا، بڑے ہی حد سے زیادہ ظالم اور جابر قسم کے لوگوں کے درمیان اللہ نے آپ کو دنیا میں پیدا کیا۔ پھر 40 سال تک، بچپن سے 40 سال تک آپ کے اخلاق کی اللہ حفاظت کیا۔ آپ اپنے بچپن میں بھی ایسا کوئی کام نہیں کیے، بچے ہو کر بھی ایسی کوئی شرارت نہیں کیے جو آپ پر انگلی اٹھنے کے لائق ہو۔ بچپن سے بڑے ہی شرم و حیا کے پیکر، بڑے ہی نمایاں اخلاق و کردار کے حامل، اور بہت ہی بلند شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت اللہ نے آپ کو بنایا۔ خود ہمارے نبی کہتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے دنیا میں اخلاق کے تکمیل کے لیے بھیجا۔ اخلاق کسے کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے پریکٹیکلی اللہ مجھے بھیجا۔ اور اخلاق ہی وہ چیز ہے ایمان کے ساتھ جو انسان کو قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔
ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة، دو چیزیں قیامت کے دن ترازو میں اللہ کی تولے جانے والی میزان الہیہ میں سب سے بھاری و بھرکم رہیں گی. اس میں ایک التقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اور دوسرا حسن الخلق، اچھے اخلاق. اچھے اخلاق نہیں تو اس کا ایمان بیکار. ایمان اور عمل صالح کا دوسرا نام ہے اچھے اخلاق. آپ علیہ السلام جس ماحول میں پل کر بڑے ہوئے، ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی اور امیہ بن خلف، ایسے خطرناک ظالم اور جابر منافق قسم کے لوگ رہا کرتے تھے. جہاں ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسے رفیق اور بڑے ہی ہمدرد ساتھی اس عرب میں تھے، وہیں پر ایک نمبر کے جاہل، ایک نمبر کے ظالم جیسے لوگوں کے درمیان میں اللہ نے آپ کو نبوت عطا کیا. کمال یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے درمیان اچھے بن کر بتائیں، کمال یہ ہے غیروں کا دل جیت کر غیروں کو اپنا بنا کر بتائیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نبی علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، قتل عام چلتا تھا. بچی پیدا ہونے پر لے جا کر زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. شراب کو برسوں برسوں کی رکھ کر پانی کی طرح پیتے تھے. لوٹ مار ان کے اندر عام تھا. اور یہاں تک کہ اتنے بے حیا قسم کے لوگ تھے، ننگے کعبے کا طواف کرتے تھے. کعبے کے اندر 360 بت رکھے تھے. پانی دینے والا خدا الگ، بارش دینے والا الگ، اور کیا ہے موسم میں فصل اگانے والا بھگوان الگ، ان کو اولاد دینے والا الگ، مشکلوں سے ٹالنے والا الگ، بیماری سے شفا دینے والا الگ، اور ان کے کیا ہے حاجتوں کو پورا کرنے ایک ایک قسم کے ایک ایک بھگوان. کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی گارے کا، کوئی کیا ہے بچڑے جیسا، کوئی مورتی جیسا، ہر قسم کی میٹریل کا مورتی بنا کر 360 بت کعبے میں رکھ کر پوجا کرتے تھے. بتوں کو بلی چڑھا کر ان کی خون کیا ہے لگاتے تھے. سیٹیاں بجا بجا کر کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے. جاہلوں کی، عرب کی جہالت اگر میں بولتے بیٹھوں تو میرا وقت نہ کافی ہوگا. اتنا سمجھ لیجئے، ایسے سنگلاخ، ایسے فتنہ آور اور ایسے خطرناک وادی میں اللہ کے نبی علیہ السلام پیکر رحمت، پیکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نبوت کا پیغام لے کر نبی بن کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، واللہ من تخم لنفسه فی شیء یوطأ الیہ قط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیے. نبی کو بہت تکلیف پہنچائے، بہت مارے، بہت گالیاں دیے، اپنی ذات کے بدلے کے لیے زندگی میں کسی سے آپ نے بدلہ نہیں لیا. حتی تنحک حرمات اللہ عز وجل، اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت کردہ چیزوں کو پامال کرتا تو اللہ کی حد اس پر جاری کرتے، اپنے نفس کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتے. فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز وجل کے خاطر اللہ کے بنائے قانون کے مطابق قرآن کی حد اس کے اوپر نافذ کر دیتے. گالیاں کھا کر دعا دینے والے، مار کھا کر ہدایت کی دعا کرنے والے، لوگوں کے لیے اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگنے والے، نہ دنیا میں ایسا نبی پیدا ہوا ہے، نہ ایسے اخلاق والے قیامت کی صبح تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے. دا مائیکل ہارٹ نام کا ایک عیسائی آدمی ایک کتاب لکھتا ہے، دا 100 نام کی کتاب. دا 100 نامی کتاب میں نبی علیہ السلام کے اخلاق کو پڑھنے کے بعد نمبر 1 پوزیشن پر رکھتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو 5ویں یا 3 نمبر پر وہ جگہ دیتا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی زندگی تجارت کے لحاظ سے امین تاجر تھے، شادی کرنے کے بعد ایک بہترین شوہر تھے، فیصلے کرنے والے ایک بہترین منصف اور قاضی تھے، لوگوں کو دعوت دینے والے بہترین دائی تھے.
لوگوں کی امانتوں کو سنبھال کر لوٹانے میں بہترین امین امانت دار تھے، اور غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کرنے میں دنیا میں آپ کی نظیر نہیں تھی، آپ کی مثال نہیں تھی۔ ہر میدان میں نمبر 1 تھے ہمارے نبی علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام تو شادی کریچ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بچے ہوئےچ نہیں، مثالی شوہر کے پیش کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا نام آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ اسی لیے وہ عیسائی کہتا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کے بعد دنیا میں کوئی ایسا انسان مجھے نہیں ملا جو نبی کے اخلاق سے تعامل کرتے ہوئے ان کے قریب بھی جا سکتا ہو۔ اتنے اونچے اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والے، نبی کو ستانے والے، نبی پر ظلم کرنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھیوں کو قتل کرنے والے قاتلوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ ملک یمامہ کے بادشاہ سمامہ بن عسال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، وہ قید کر لیے گئے، مدینہ لے کر آ گئے، مسجد نبوی کے سامنے کھجور کے تنے سے ان کو باندھ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام 3 دن ان کے معاملات دریافت کرتے ہیں۔ نبی کے گھر سے ان کو پینے کے لیے دودھ کا پیالہ آتا تھا۔ نبی علیہ السلام ان کی تیمہ داری کر کر پوچھتے تھے، اے سمامہ کیا خیال ہے؟ اے محمد، نام سنو تو صلی اللہ علیہ وسلم بولو بھئی، منہ سے موتیاں جھڑتے نہیں ہمارے۔ نہیں بولنے والا دنیا کا 1 نمبر کا بخیل، بولنے والا نبی پر درود بھیجنے والا 10 رحمتیں اترتی، 10 برکتیں اترتی، 10 گناہ معاف کرتا، 10 نیکی اللہ دیتا، 10 درجے بلند کرتا۔ ہمارے نبی کا نام جب بھی سنتی، دل و جان سے، الفت محبت سے نبی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ اللہ کی کروڑوں اربوں کھربوں انگنت رحمتیں سلامتیں درود نازل ہو ہمارے نبی علیہ السلام پر۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی دینی اور اسلامی بھائیوں، سمامہ بن عسال بیان کرتے ہیں، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھیوں کو مارا ہے، بدلے میں آپ مجھے قتل کر دے، قتل کے بدلے میں قتل برابر ہو جائے گا۔ نہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں معاف کر دیجئے، زندگی بھر آپ کا احسان رکھوں گا۔ نہیں، فدیہ لینا چاہتے ہیں آپ، منہ مانگی قیمت دوں گا، آپ مجھے فدیہ بول کر تو دیکھیے، اپنے ملک کا بادشاہ ہوں میں۔ نبی علیہ السلام خاموش چلے گئے۔ نہ مجھے فدیہ چاہیے اور نہ مجھے تم سے کوئی بدلہ چاہیے، نہ میں تمہارے قتل پر آمدہ ہوں۔ نبی علیہ السلام چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کے گھر سے صبح شام برابر دودھ آ رہا ہے، کس کے لیے؟ ایسے دشمن کے لیے جو کبھی نبی کے کئی ساتھیوں کو قتل کرنے والے، اسلام کے بڑے دشمن، ایسے دشمن کو نبی کے سامنے جب لایا گیا، صبح شام دودھ آ رہا ہے نبی کے گھر سے، خیر خیریت پوچھتے ہیں، کیا حالت ہے، کیا ارادہ ہے؟ میں نے قتل کیا، بدلے میں آپ قتل کیجئے، حساب برابر۔ بدلہ لینا چاہتے ہیں بدلہ لیجئے، معاف کرنا چاہتے ہیں احسان یاد رکھوں گا، اگر فدیہ لینا چاہتے ہیں منہ مانگے پیسے دوں گا۔ نبی بولتے ہیں کچھ نہیں چاہیے، بس چلے جاتے۔ تیسرے دن آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا خیال ہے؟ یہی ارادہ ہے۔ 3 دن نبی سننے کے بعد صحابہ سے کہتے ہیں ان کو آزاد کر دو، جانے دو ان کو، ان کے رسیاں کھول دو، آزاد کر دو ان کو۔ سمامہ بن عسال حیران، وہ خواب و خیال میں تصور میں بھی نہیں کیے تھے کہ اتنے سارے ساتھیوں کو قتل کرنے والا قاتل جب ملا ہے، میرے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے یہ لوگ۔ لیکن نہ ہدیہ لیے، نہ فدیہ لیے، نہ مجھے قتل کیے، اور نہ ہی مجھے کیا ہے کوئی باندھ کے سزا دیے، معاف کر دیے۔ گئے مدینے کے باہر کھجور کے باغ میں غسل کیے، بیٹھ کر سوچنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رحیم، یہ کیسا کریم ہے، کیا اس کے اخلاق ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کے اس اخلاق پر، نبی کے اس معاف کرنے کے انداز پر سمامہ بن عسال کا دل فدا ہو گیا۔ لوٹ کر آئے مدینے میں مسجد نبوی، نبی نے ان سے کہا تھا تم آزاد ہو، جا سکتے ہو، تم کو کوئی نہیں مارے گا، تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ۔ واپس آئے، اللہ کے نبی آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟
میں تصور بھی نہیں کر سکتا آپ مجھے معاف کریں گے، مجھے تو قتل کر دیں گے یہ میں تصور کیا تھا، آپ نے مجھے معاف کر دیا، اتنے بڑے قاتل کو آپ نے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی سنیے، آپ میرے دل کی صدا سنیے، قسم اللہ کی پوری دنیا میں آپ سے بڑا نفرت کرنے والا انسان میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، سب سے زیادہ نفرت پوری دنیا میں آپ سے کرتا تھا، لیکن آپ کی اس ادا پر میں فدا ہو گیا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر میرے دل میں محبت ہے تو اللہ کی قسم وہ آپ کی محبت ہے۔ آپ کے چہرے سے میں محبت کرتا ہوں، آپ کا چہرہ میری نگاہوں میں بڑا مبغوض تھا، اب سب سے محبوب میرے نگاہوں میں آپ کا چہرہ بن گیا ہے۔ سب سے برا شہر یہ مدینہ تھا میری نگاہوں میں، سب سے پیارا شہر یہ مدینہ بن گیا میری نگاہوں میں۔ سب سے برا مذہب یہ مذہب اسلام تھا میری نگاہ میں، اللہ کی قسم اب اس وقت ساری دنیا کے مذاہب میں سب سے پیارا مذہب یہ اسلام مذہب میرے دل میں اللہ بٹھا دیا۔ مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ اگر میں پہلے جب میری رسی بندھی ہوئی تھی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا تو لوگ کہتے جان بچانے کے ڈر سے یہ مسلمان ہوا ہے، اب تو مجھے آزاد آپ نے کر دیا، میرے دل و جان سے آپ کے اخلاق پر میں فدا ہو گیا، اب میں دل و جان سے اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں اخلاق۔ آپ کو آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اڑوس پڑوسوں میں جھگڑا ہوئے رہتا، آپ کے بہن بھی، آپ کے بڑے بھائی آپ کو پکڑے کے مارے رہتی، ہے آپ کے اندر اتنا جگر مار کھا کو آپ معاف کریں، اپنے رشتہ داروں کے گالیاں سن کر بھی درگزر کریں، ہے اتنا بڑا جگر آپ کے پاس؟ جگر اپنانا چاہیے، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ آج ہمیں کیسے نالائق ہے، انہیں ایک بولا تھا ہمیں دو جواباں دیتی، انہیں اماں کو گنا تو ہمیں اس کے باوا کو گنتی، انہیں باوا کو گنا ڈائریکٹ ہمیں اس کے بہانا کو اس کی بیوی کو لے کر آ جاتی۔ تھرڈ کلاس لوگ بولتی اسے، تھرڈ کلاس لینگویج رکھنے والے تھرڈ کلاس لوگ بولتی، نکمے قسم کے لوگ بولتی اسے۔ اپنی زبان کی شائستگی کو سنبھالیے، آپ کی زبان آپ کے اخلاق کو تول کر بتاتی ہے کہ کتنے پانی کے آدمی ہیں آپ کی زبان تول کر بتاتی۔ کبھی زبان سے ایسے جملے مت نکالیے جن جملوں پر شرمندگی سے آپ کو معافی مانگنا پڑے یا لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا پڑے، کبھی ایسے جملے مت نکالیے۔ کیا ابھی نہیں ملتا؟ ہر دل عزیز بنیے، ہر دل عزیز، لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے بنیے، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والے بنیے، لوگوں کا دل توڑ کر لوگوں کے دلوں کے سیڑھیوں سے اترنے والے مت بنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث 2018 نمبر کی حدیث، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ اے میرے امتیوں، یہ بات جان لو، کان کھول کے سن لو، تم تمام میرے امتیوں میں قیامت کے میدان میں اللہ مجھے عرش الہی کے کنارے مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا دیے کھڑا کیا رہے گا۔ میرے نزدیک میری امت کے وہی لوگ میرے اطراف و اکناف کھڑے رہیں گے جو تم میں اخلاق میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ اخلاق میں جو جتنا اچھا ہوگا، قیامت کے میدان میں مقام محمود کے میرے ارد گرد وہی لوگوں کو اللہ میرے سے قریب کھڑا کرے گا۔ جو اخلاق میں بدترین قسم کے نالائق قسم کے لوگ ہوں گے، میری امت کے سب سے کنارے دور اللہ کھڑا کرے گا۔ اے اللہ کے نبی، آپ سے نزدیک کھڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ سے دور کھڑنے کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے نزدیک جو میری امت کے اچھے اخلاق والے کھڑیں گے، اللہ اپنے رحم و کرم سے میری شفاعت کبریٰ انہیں نصیب فرمائے گا، اور جو برے اخلاق والے مجھ سے دور کھڑے رہیں گے، اللہ قیامت کے دن میری شفاعت سے انہیں محروم کر دے گا۔ اچھے اخلاق اپناؤ بھائی۔ اگر قیامت کے دن ہمارے نبی کی شفاعت چاہتے ہو، شفاعت کبریٰ کے متمنی ہو، اپنے اخلاق، اپنے زبان، اپنے کردار کو اچھے کریں۔ اچھے اخلاق کو سے دکان میں ملنے والا راشن میٹریل نہیں ہے، اپنے اندر سے پیدا کرنا پڑتا۔ اور اچھے اخلاق کس کا نام ہے؟ ایمان اور عمل صالح کا نام ہے۔ اندر سے ایمان اچھا رہنا، اوپر سے عمل صالح اچھا رہنا، اسی کو بولتے ہیں اچھے اخلاق۔
ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، تو اس کے اخلاق ہی نہیں۔ عمل صالحہ کا نام ہے زبان سے بات کرو تو سچی بات کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھے تو اسے نبھانے کی کوشش کرو، اور کسی انسان کو دھوکہ مت دو، کسی کا مال چوری مت کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا ریپ نہ کرو، اور شراب نہ پیو، کسی کا مرڈر نہ کرو۔ اسی کو بولتی ہے اعمال صالحہ۔ برائی سے بچنا، نیکیوں کرنا، اسی کو بولتے ہیں اچھے اخلاق۔ اور اچھے اخلاق کیسا پیدا ہو سکتے ہیں؟ دو چیزاں پیدا کرے تو اچھے اخلاق پیدا ہو۔ نمبر 1، زبان کو مٹھی بنانا، شیرین بنانا زبان کو، اور دل کو موم بنانا، بالکل موم، دل کو موم، زبان کو میٹھی۔ منہ کھولے تو شہد ٹپکنا، الفاظ نکالے تو شکر ٹپکنا۔ ہمارے منہ سے بڑے بڑے میزائلہ نکلتی، توپا نکلتی، بڑے بڑے راکٹا نکلتی، ایسا گھس کو دل کرنے کا چھلی کر کو 3 13 9 18 کر کو اس کا لکڑی توڑ کو ہاتھ میں دے کو رکھا تو رک، نہیں تو نکل رہے بیٹ، کئی کرے تیرا چاہتا کہ نہیں رہے ایسے ایسے باتاں کر کو دل توڑ داتی، ایک مار دو ٹکڑا، رکھتا کہ چاہتا ہے نکل۔ ارے کئی کا اڑ چوڑی کر رہا نا بھائی، ذرا صبر، ذرا نرمی، ذرا اچھے اخلاق۔ نہیں نہیں نہیں، چڑپڑاپن، شارٹ ٹیمپر، بات کرے تو بی پی 100 ڈگری کو نتیج چڑھنے والا، اور ایسا انسان سب سے کمزور رہتا۔ یاد رکھو، جو بات بات کو غصہ کرتا، بات بات کو بی پی چڑھا لیتا، ذرہ کیا بولے تو پھٹانا اچھلتے رہتا۔ توے پو مکی جاری کے دانے دال کو دیکھو، تیل دال کو کیسا اچھلتی، کٹی 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 تو کلیاں بن کو ویسا اچھلتا، بی پی آج زمین پر ٹکتا نہیں ہے، پھٹانا اچھلے سک، بٹانا اچھلے سک، چپ اچھلتا تھا۔ سب سے کمزور آدمی نے ایک نمبر کا، ڈرنا نہیں اس سے، گھبرانا نہیں۔ گھابرا کھجور بولتی اسے ہمارے کرناٹک میں، ایک نمبر کا گھابرا کھجور، کیا ابھی ڈرنا نہیں، اچھلنے والا انہیں خالی ڈبے میں پھترا رکھو، ہلاؤ، گڑ 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 کیسا آواز آتی ہے ویسا کرنے رکھو، دیو چپ کے دوالے بڑھ جاتا، نہیں لو بھائی اور ایک بار کیا بھی کرتا نہیں کرتا، اچھلتا ایسا کہ اس سے بڑی بی پی کس کے نہیں کرنا، اس سے بڑی طاقت کس کے نہیں، رکھو ایک دیو بھیڑ، چپ کے پورے پیران چلے آتی آنگ میں سے۔ غصہ اسٹم کیسا کرتا، آنگ میں پیران گھس نہیں کرنا کون تو ویسا اچھلتا۔ اچھے اخلاق 2 چیزوں سے بنتی، میٹھی زبان، موم دل۔ اللہ قرآن میں فرماتا، سورہ آل عمران 159 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اے میرے نبی، اگر آپ تنگ مزاج ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ میرے رب کا کرم ہے، اللہ نے آپ کے زبان کو میٹھی بنایا، آپ کے دل کو موم بنایا، یہ دشمنان اسلام آپ کے ارد گرد آپ کی باتیں سننے کے لیے دوڑ دوڑ کر آتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ قلم کی 4 نمبر آیت میں فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہو، سب سے بہترین اخلاق والے آپ ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، اے اللہ کے نبی کس کے لیے؟ صحابہ نے پوچھا، یہ مسلم شریف کی 55 نمبر کتاب الایمان کی روایت ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ خیر خواہی کیجئے، خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، کتابوں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے۔ ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیجئے۔ نہیں نہیں، انہوں ہمارے ہونے والے، ان سے میرے پاس کام نکلتا، انہوں پیسے دے کو ہیلپ کرتی، بڑے حضرت انہوں، سیٹ انہوں، خان صاحب انہوں، پیسے والے، بڑے مالدار انہوں، ان کی چاپلوسی مارنا، السلام علیکم بڑے بھائی، اچھے ہیں کیا بڑے بھائی، کاروبار اچھا چل رہا، ماشاءاللہ اللہ اچھا رکھیں دیا، ہوں کلے کلو پالش مار لے گا تھا، کیا واسطے؟
ان کے پاس سے پیسے نکلتی. کیا تو بھی انہیں پوچھا تو انڈی اٹھا کو دیکھو اس کی پنڈی برابر کر ڈالتا, اسی لیے ہلو پالش مارتا, اندر سے ہفتہ بھر لے کر رکھے رہتا, اوپر سے خالی پالش. لیکن وہ کون تو غریب رندے, السلام علیکم بھائی کا تو سلام کا جواب تک نہیں دیتا, نظر انداز مارتا. کیوں؟ غریب نا, کیا بھی نہیں دے سکتا انہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ آپ کا انداز غلط آپ کا انداز. اچھے کردار اپنائیے, اچھے اخلاق اپنائیے, ہر کسی کے لیے خیر خواہی کا سبب بنیے, کسی کے لیے شر اور فتنوں کا سبب مت بنیے. ہماری ذات سے جتنا جن لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہماری ذات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا, اسی کو اچھے اخلاق کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جامع ترمذی کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں, اے میرے امتیوں, دو چیزیں سب سے زیادہ انسان کو قیامت کے دن جنت میں لے جائیں گی, اور دو چیزیں سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جائیں گی. جو دو چیزیں انسان کو جنت میں لے جائیں گی, اللہ کا تقوی, اچھے اخلاق. اور جو دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ قیامت کے دن جہنم میں لے جائیں گی, زبان کے فتنے, شرمگاہ کے فتنے. زبان سے اناپ شناپ بکنا, گالیاں دینا, رشتہ داریوں کو کاٹنے جیسے, دل چھلنی کرنے جیسے گفتگو کر کے ساری رشتہ داریاں توڑ لینا, یا شرمگاہ کے فتنے, زنا جیسے فتنے. یہ دو فتنے سب سے زیادہ انسان کو جہنم کی آگ میں لے ڈوبیں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت اللہ نے اتارا, آپ نبوت کا اعلان کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کرنے سے پہلے اپنی سرٹیفکیٹ عرب کے ان لوگوں سے لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, اتنے سال 40 سال زندگی میں تمہارے درمیان گزارا, مجھے آپ نے کیسے پایا؟ کیا میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں؟ کیا میں سچا انسان ہوں یا جھوٹا انسان ہوں؟ کیا آپ نے کبھی مجھے شر, فتنہ یا دھوکہ دینے والا کبھی پایا؟ میں کیسا انسان ہوں آپ بتائیں. لوگوں نے کہا انت امین, انت صادق, آپ سب سے زیادہ امانت دار, سب سے زیادہ سچ بولنے والے. آپ سے بڑا امانت دار, آپ سے بڑا صادق ہم نے عرب میں نہیں دیکھا, مکے میں نہیں, عرب میں نہیں دیکھا. جب نبی علیہ السلام اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, ایک اللہ کا اعلان کرو, اللہ ایک ہے, اللہ کا اقرار کرو, اللہ تعالیٰ عرب و عجم کا مالک تمہیں بنا دے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اچھے اخلاق کے حامل انسان کے پاس ایک دوسرے کو بھلائی پہنچانے, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے, جب موسیٰ علیہ السلام مدائن پہنچے مصر سے, مدائن میں دیکھا کہ دو بچیاں اپنی بکریوں کو لیے کنارے کھڑی ہیں, اور ایک کنویں پر بڑا پتھر ہے, وہ پتھر ہٹانے کی ان بچیوں میں طاقت نہیں ہے. لوگ آتے ہیں, ڈول ڈالتے ہیں, اپنی اپنی بکریوں کو پلا کر نکل جاتے ہیں. کافی دیر سے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, وہ دو بچیاں کنارے کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام گئے اور اپنے ہاتھوں سے تنے تنہا اس پتھر کو ہٹائے, اور ان بچیوں کے بکریوں کو سیراب کر کے ان کے گھر بھیج دیے. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یہ تو بڑا طاقتور اور بڑا ہی اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے, جاؤ ان کو میرے پاس لے کر آؤ, میں اس کی محنت کا اجر یا اسے اجرت دینا چاہتا ہوں. ان خیر من استاجرت القوی الامین, بے شک قوی الامین, بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھ سکتے ہیں وہ مضبوط اور امانت دار ہونا چاہیے. سورہ قصص کی 26ویں آیت میں اللہ کہتا ہے, ہمارے نبی علیہ السلام ابھی نبی بن کر آئے تھے, عرب کے کافی لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے, ان میں ابو سفیان بھی شامل تھے. سرداران مکہ میں سے تھے ابو سفیان. کون ہیں انہوں؟ نبی کے سسرے, نبی کے سسرے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ آگے چل کر فتح مکہ میں اسلام قبول کرے, لیکن 13 سال کی زندگی اور ہجرت مدینہ کے بعد 8 سال کی زندگی, کئی جنگوں میں شامل ہونے والے, کفاران مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم چلانے والے ابو سفیان آتے ہیں ہرقل بادشاہ کے پاس. ملک روم کا شاہ روم کا بادشاہ ہرقل نبی علیہ السلام کے بارے میں چند سوالات کرتا ہے ابو سفیان سے. مجھے بتائیں, وہ جو نبی اپنے آپ کو
नबुवत का दावा करता है, वो कैसा इंसान है? अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़े हैं, अभी इस्लाम नहीं लाए हैं, नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं, लेकिन सही बुखारी 4553 नंबर की हदीस में अबू सुफियान के अल्फाज, दुश्मन है नबी के, ईमान नहीं लाए, काफिरों में से हैं, लेकिन नबी के बारे में बयान करते हैं वो नबी आला नसब का, बेहतरीन अखलाक का इंसान है। एक तो उसका नसब अच्छा है, दूसरा वो ऊंचे अखलाक का आदमी है। हमने कभी उसे किसी को धोखा देते नहीं देखा, कभी झूठ बोलते नहीं देखा, कभी किसी की अमानत में खियानत करते नहीं देखा। 13 साल नबी अलैहिस्सलाम मक्के में हैं, 13 साल तक सारे लोग आपको दावती काम पर मारते हैं, आपको गालियां देते हैं, कोई मजनू कहता है, कोई पागल कहता है, कोई आपको दीवाना कहता है, लोग आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं तो गर्दन में चादर मुरोड़ देते हैं, आप सजदे में जाते हैं तो गोबर ऊंट की ओझड़ी लाकर सर पर रख देते हैं। इतने सारे जुल्म करने वाले दुश्मना अपनी अमानतों को अपने आपस के किसी आदमी के पास नहीं रखते थे। नबी का कलमा ना पढ़कर, नबी को गालियां देकर, नबी को बुरा भला बोल के, नबी को मारने के बावजूद अपनी अमानतें नबी के पास ले जाकर रखते थे। हिजरत मदीना के वक्त अल्लाह के हुक्म से जब नबी हिजरत कर रहे थे, अपने बिस्तर पर अपने चचाजाद भाई अली इब्ने अबी तालिब को सुलाते हुए ये वसीयत करते हैं, ये नसीहत करते हैं, नबी ऐ अली, मेरे जाने के बाद ये मेरे घर में इतनी सारी अमानतें हैं, ये फलां की, ये फलां की, ये फलां की, ये अमानतें उनके हवाले कर देना। दुश्मनों की, दोस्तों की नम्मे, दुश्मनों की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर अच्छे अखलाक की दावत का काम करते। जब दुनिया से गुजरने का नबी का वक्त आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जबान पर आखिरी लम्हात में ये जुमले आपके जबान पर होते हैं, अस्सलातु खुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ मेरे उम्मतियों, अपने मातहत रहने वाले लोगों के साथ अच्छे मामलात करना। वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ मेरे उम्मतियों, कभी भी आप अपने मातहतों के हुकूक का ख्याल रखना। मातहत बोले तो जो तुम्हारे अंडर में हैं, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नौकर, तुम्हारे गुलाम, तुम्हारे क्या है जो बच्चे, सारे लोगों के हुकूक का ख्याल रखना, जुल्म ना करना उन पर। आज हमें मरद पाने हैं कि तो हमारी जोरू को पकड़ा, कैसा मिले उसे WWF मारा तो धड़ा धड़ लेक मारती है हमें। एक नंबर के जाहिला उन्हों, जोरुआ पर हाथा उठाने वाले, पकड़क मारने वाले। अरे अल्लाह के नबी क्या बोले, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में से बेहतरीन आदमी अल्लाह की निगाह में वो इंसान है जो तुम्हारी बीवी बच्चों के पास बेहतरीन किरदार वाला है। हजरत मस्जिद में आए तो शरीफ इंसान, शेरवा टपकते रहता ऊपर से, क्या टोपी, क्या पगड़ी, क्या जुब्बा, क्या दाढ़ी, सलाम अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं भाई तुम्हें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये ले भाई हम, जज़ाक अल्लाह, ये देखो भाई, सुभान अल्लाह, यहाँ चाहिए चल, बारक अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुंह से अल्लाह 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 ऐसा निकालता। अल्लाह वली का ना, घर में गया तो अम्मा की, बाबा की, नाना की, दादा की, खाली खानदाना की गिनते रहता। ये दाढ़ी रहती घर में भी क्या, निकाल को जाता नहीं उन्हें। वो बाहर आया तो शरीफ ज़्यादा, अंदर गया तो शैतान ज़्यादा, एक नंबर का। अल्लाहु अकबर, ऊपर से सूफी, अंदर पूरी कुल्फी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की नबी क्या बोलती, तुम में बेहतरीन अखलाक वाला वो है जो तुम्हारे घरों में अपने अखलाक का मुजाहिरा करे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में उम्महातुल मोमिनीन के बारे से पूछा गया, नबी के बीवियों से पूछा गया, ऐ अम्मा आयशा आप बताएं नबी घर के मामलात में कैसे हैं, नबी के अखलाक घर के मामलात में कैसे हैं। बयान करते फ़इन्ना खुलक़न नबिय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानल कुरआन, रवाहु मुस्लिम फी किताबी सलातिल मुसाफिरीन, हदीस नंबर 746।
746 कहती है अम्मा आयशा कि बेशक मेरे नबी अलैहिस्सलाम चलता फिरता कुरान है, जो कुछ कुरान में है वो मेरे नबी की जिंदगी में है। इतने बेहतरीन अखलाक वाले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर वाले तारीफ करे तो बेहतरीन इंसान जी वो, बाहर वाले तारीफ करती हैं क्यों? सलाम अलैकुम भाई, अच्छे हैं क्या भाई? सब अच्छे हैं ना भाई? अच्छा भाई, चाय पियो, आओ भाई, नाश्ता करो भाई, ए माशाल्लाह अच्छे हैं भाई। हजरत 2 मिनट अच्छा घुल मिलने को, अच्छा क्रीम बातें कर सका, आइसक्रीम की बातें करती, अंगर के तो अंगार के शोले, घर में के तो घर वाले तारीफ करना वो है असल इंसान। माँ बेटी की तारीफ करे तो हमें हर माँ तारीफ करती, सास तारीफ करना वो है असल बहू, वो है असल बेटी। भान की तारीफ करती वो कमाल नहीं। भाव नड़न भावज की तारीफ करना, वाकई में हमारी भावज माशाल्लाह सुन्नी अक्सर की भावज हमारी, वाकई में हमारी बहू भाई क्या खिदमत करती, क्या नमाज़ा पढ़ती, क्या अच्छे अखलाक वाली, वाकई में नंबर 1 बहू ने। ऐसा तुम्हारी तारीफ तुम्हारी घरवाली करना भाई, तुम्हारी बीवी तारीफ करना। तुम्हारी बीवी को जाकर पूछो, आको हम बोलोगे ना मेरे सामने कौन तो पूछोगे ना, तुम्हारा असली शेरवा मैं निकाल को बता दूं। कितने पानी के डूबे सो आदमी, कितने अंदर से शैतान, कितने बड़े इब्लीस, कितने बड़े काना दज्जाल करने का मैं बोल, तुम बुला ले जी यहाँ कौन की उन्हें। घर में अच्छे रहना, क्या कि खाना पकाते पकाते हमारी अम्मा भी कब तो भी मोबाइल में सीरियल देख ले को, चमचा हला ले को, 1 चमचा नमक डालने का 2 चमचा नमक डालती, वो टिकटॉक देख ले को, फेसबुक पाकिस्तान के सुड़गाड़ के कोई सीरियल देख ले मरी। आजकल हमारे अम्मा बाना अल्लाह के वास्ते देखो नो को बर्बाद उठ लग जाती, वक्त जाया, नमाज हाड़क जाती, घर के कामा काजा चली आती। खैर क्या की एक मोबाइल में देख ली, चमचा हला ले, 1 चमचा मसाला डाल ले, 2 चमचा दाल डालती। क्या कि इन्हें बाहर से थकले का था, दुनिया वाले के सामने का टेंशन, दुनिया का गुस्सा जोरू का नहीं दिखाता, कहीं दुनिया वाले का नहीं दिखाने नहीं आता इसे, दुनिया वाले का नहीं दिखाया रख को मुक्का मारती उसे दुनिया वाले। वहां का गुस्सा दबा ले को, संभालने को, कंट्रोल करने को, पूरा गुस्सा बीवी पर निकालने का को अवतार ताड़क बैठे रहता। क्या तो भी जर्रा मिस्टेक मिला, अब खाने में नमक ज्यादा हुआ, मसाला ज्यादा, पूरी बर्तन उठा पटक डाल। ये कैसी कैसे तेरी अम्मा, ये कैसी ले कैसे तेरे घर से, ये क्या तेरा खानदान, अरे इसकी अम्मा, नमक ज्यादा हुआ तो अम्मा कहीं गिन रहा भाई, मसाला ज्यादा हुआ तो उसके खानदान को कहीं गिन रहा। पसंद आया खा ले, नहीं पसंद आया उठा कर रख बाजू। मिस्टेक हो सकती कभी भी, इतने मामला के वास्ते पटकने की जरूरत क्या, बीपी चढ़ाने वत्ताच नहीं, हाथ में क्या मिला लेक मारना शुरू कर डालता। अरे वत्ता मुच्छा रखने वाला मर्द बना रहे तो तेरे ताकत के बराबर के आदमी से जाकर फाइटिंग कर। कमजोर मखलूक के ऊपर क्या फाइटिंग दिखा रहा, क्या ताकत दिखा रहा, ऐसा मारता डाल ले, खुंदलता क्या मारता क्या। याद रखो आपकी बीवी फलटा को नहीं मार सकती, लेकिन उन्हें दिल से रो को, आंखों में आंसू अल्लाह को बद्दुआ दी, ना तुम्हें जमीन में चलने के लायक रहती, ना अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक रहती। वो मखलूक की बद्दुआ न को लो, तुम्हारी बीवी की बद्दुआ न को लो। हर दिल अजीज बनो, अरे तुम्हारी शरीक हयात जी उनो, तुम्हारी दिल की मलिका है उनो, मलिका बना को रखो, आपको अपना सर का ताज मालिक बना को रखती। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने बुलंद हैं, इतने प्यारे हैं। एक देहाती नबी अलैहि सलाम से मुलाकात करने मदीने में आता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता है। नबी अलैहि सलाम को जैसे ही पता चलता है ये आदमी मुझसे मुलाकात करने काफी दूर से आया है, तो नबी अलैहि सलाम फौरन उसके सामने 2 जानों को टेक कर उसके सामने बैठ जाते हैं। हैरान हो जाता वो शख्स और कहने लगता है, अल्लाह के नबी ये कैसे बैठे थे, आप इतने बड़े पैगंबर मेरे सामने आम आदमी की तरह आकर बैठ गए। नबी कहते हैं, इन्नल्लाह जअलनी अब्दन करीमा, इन्नल्लाह जअलनी अब्दन करीमा वलम यजअलनी जब्बारन अनीदा। अल्लाह ताला मुझे रहम करने वाला, अल्लाह तबारक व तआला मुझे क्या है, लोगों के साथ शफकत करने वाला मुअज़्ज़ज़ इंसान बनाकर भेजा। अल्लाह मुझे सख्ती करने वाला जालिम और जाबिर बना के नहीं भेजा। मैं एक नरमी और आजिज़ी इख्तियार करने वाला एक आदमी हूं। अल्लाह मुझे रहीम और करीम बनाकर भेजा है। बोलिए आपके क्या मसाइल हैं, क्यों मुझसे मुलाकात करने आए, क्या आपके सवालात थे। कितनी आजिज़गी के साथ नबी अलैहिस्सलाम उनके सामने बैठ रहे हैं। ये हदीस सुनन इब्न माजा
3263 नंबर की हदीस। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर एक खरिये से आए हुए एक बद्दू सहाबी नबी से बात करने में हिचकिचा रहे थे। नबी से बात करना चाह रहे, हिचकिचा रहे। सहाबा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, ये सहाबी उतनी दूर से आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन हिचकिचा रहे, डर रहे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, हव्विन अलैका, ऐ अल्लाह के बंदे सुकून इख्तियार करो, डरो मत। फ़इन्नी लस्तु बिमलिकिन, मैं कोई बड़ा बादशाह नहीं हूं। फ़इन्नी लस्तु बिमलिकिन, मैं कोई बड़ा बादशाह नहीं हूं। इन्नमा अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल खदीद, मैं ऐसी औरत का बेटा हूं जो मेरी मां सूखा गोश्त खाया करती थी, आमीना। मैं ऐसी मां का बेटा हूं जो सूखा गोश्त चबाया करती। मतलब क्या? गरीब मां का बेटा, गरीब इंसान हूं, मैं कोई बड़ा बादशाह नहीं। मुझसे घबराओ मत, अपने आप को रिलैक्स करो, आराम से मुझसे बात करो। नबी के अखलाक। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा सही बुखारी की हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जा रहे थे। अनस बयान करते, मैं भी नबी अलैहि सलाम के साथ जा रहा था। अचानक एक बद्दू आता है और नबी अलैहि सलाम के गर्दन में एक यमनी चादर थी जो किसी औरत ने आपको तोहफे में दिया था। बड़ी खूबसूरत लगती थी वो चादर नबी के गर्दन में। वो बद्दू आता है और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की चादर पकड़कर गर्दन से घसीटता है और कहता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरली मिन मालिल्लाहि अल्लज़ी इंदक, ऐ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, आप वो माल मुझे दीजिए जो अल्लाह ने आपको दिया। ये कहते हुए वो चादर पकड़कर इतने जोर से घसीट लेता कि उसकी किनारा नबी के गर्दन पर निशान कर देता। नबी अलैहिस्सलाम कुछ नहीं कहते, मुस्कुराते और नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इनको और कुछ तोहफे तोहफे देकर भेजिए। अल्लाह अकबर। हमारे गर्दन में कौन तो भी ऐसा पकड़ घसीटे ने, गर्दन में निशान पड़े सरकार, अभी माल दो जी मुझे बोलेंगे। हमें मुस्कुरा ले देखती हूँ उसे, पहले उसे पकड़ लेती है, इधर आ रे, क्या तुम्हारे अब्बा का घंटा देख बिसरा मुझे, यूं काट लेता सो, इधर आ, पकड़ ले रे इसे, मारो इसे। पहले हम ना मारने नहीं हुआ, दूसरे अंक मारने लगाते हैं हम। नबी मुस्कुरा रहे, नबी मुस्कुरा रहे। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा के सामने कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, इतने साल मैं तुम्हारे दरमियान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से 40 साल और नबूवत मिलने के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से इतने साल मैं जिंदगी गुजारा। मैंने अल्लाह के पैगाम को, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरे रब के पैगाम को मैंने पूरी अमानतदारी व दियानतदारी के साथ मैंने अल्लाह के पैगाम को आप तक पहुंचा दिया। मैंने अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं किया। जो नबूवत का बोझ अल्लाह मेरे सर पर डाला था उसमें खयानत किए बिना अमानतदारी से वो दीन तुम तक पहुंचा दिया। क्या आप क़यामत के दिन मेरे बारे में गवाही देने तैयार हो? सब सहाबा ने एक जबान होकर कहा, क्यों नहीं अल्लाह के नबी, हम गवाही देंगे, आप अमानतदारी के साथ हम तक दीन पहुंचा दिए। या अल्लाह, तू गवाह रहे इस बात पर, अल्लाह तू शाहिद है, तेरे अमानतदारी को मैं तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। क्योंकि अल्लाह ने कहा था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे रसूल, मेरे बंदों तक मेरे दीन को पहुंचा देना। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालती, अगर आपने मेरे पैगाम को नहीं पहुंचाया तो आप खयानतदार बन जाएंगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, याद रखो, दीन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, लोगों की शरारत से बचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। पहुंचाइए आप। अल्लाह, जो अमानत मेरे सर पर डाला था मैं पहुंचा दिया। ये सारे लोग आज कह रहे हैं हम गवाही देंगे। अल्लाह तू देख रहा है, अल्लाह तू गवाह रहे, अल्लाह तू गवाह रहे, अल्लाह तू गवाह रहे। अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। उसके बाद नबी कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जो यहां हाजिर हैं वो गायब तक दीन पहुंचा दें। याद रखें, मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं।
اگر اسے مضبوطی سے تھام لوگے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کرے گی. ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں, دوسری میری صحیح حدیث دے کے جا رہا ہوں. مضبوطی سے تھامنا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر تیسری بات نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں, میرے امتیوں اتنے سال میں تمہارے درمیان میں رہا, کبھی جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا میرے سے کوئی تکلیف ہوئی ہو, آ کر وہ یہاں بدلہ لے سکتا ہے یا مجھے معاف کر سکتا ہے. قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں مجھے نہ پکڑیو, اللہ کے دربار میں میری گرفت مت کیجئے. مجھے تو پتا نہیں میں کسے ستایا ہوں, کسے میں نے تکلیف دی ہے. اگر انجانے میں بھی مجھ سے کوئی غلطی یا تکلیف آپ کو ہوئی ہو, آ کر یا تو بدلہ لے سکتا ہے یا تو مجھے معاف کر سکتا ہے. سارے صحابہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں, کیونکہ یہ نبی کے الفاظ دنیا سے رخصت ہونے کے الفاظ جیسے ہیں, آخری الفاظ جیسے ہیں. سارے صحابہ نبی کے جدائی کے غم میں رو رہے ہیں. یہ کیسی باتیں نبی کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے؟ کیا اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے؟ ہمارے اتنے چہیتے نبی ہم کو چھوڑ دیں گے؟ نبی کے الفاظوں میں ایک عجیب قسم کا درد ہے. صحابہ کی آنکھوں کو آٹومیٹک وہ درد رلا رہا ہے. ایک صحابی ایسے حالت میں اڑتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے مجھے ایک بار مارا تھا, میں بدلہ لیے بنا نہیں چھوڑوں گا, معاف نہیں کروں گا. یہ کیسا انسان ہے بھائی؟ لوگ مارنے کے لیے اٹھے, عمر بن خطاب بولے اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں گردن اڑا دوں گا. لائیے ان کو, لیجئے کوڑا, ماریے مجھے, مجھے تو یاد نہیں میں نے کب مارا تھا, ماریے مجھے, بدلہ لے لیجئے. وہ مارنے کے لیے کوڑا اٹھاتے ہیں, ہاتھ کانپتا ہے, نیچے گر جاتا ہے, نبی سے چمٹ جاتے ہیں. نبی کے گردن میں نیچے کندھے کے پاس ایک اونچا مقام تھا جس پر ایک مسا تھا جسے مہر نبوت کہتے ہیں, حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. وہ صحابی مہر نبوت کو چومنے لگتے ہیں, کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی تھی, جو حالت ایمان میں مہر نبوت کو دیکھ لے اللہ کی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی. اے اللہ کے نبی, غزوہ احد میں صف آرائی کے درمیان آپ نے اپنے چھڑی سے مجھے پیچھے ڈھکیلا تھا, میں اس چیز کو بہانہ بنایا تھا, قسم اللہ کہ آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا, آپ کی مہر نبوت چومنا چاہتا تھا, بس یہی بات تھی. بتانے کا مقصد کیا؟ کائنات کے اتنے بڑے پیغمبر لوگوں کے سامنے معافی مانگ رہے. اگر میں کیا تو بھی تکلیف پہنچایا رہے تو, اگر میں کیا تو بھی غلطی کرا رہے تو مجھے معاف کرو. نہیں معاف کر سکتے تو بدلہ لو. تب تو بھی ہمیں ایسا کرے. نبی کی عزت, اخلاق, نبی کا مقام کا ہمارا, ارے ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں جی ہمیں. لیکن ہم نے کبھی کسی سے معافی مانگا ہے کیا؟ کبھی کبھی ہمارے بہنوی سے بحث ہو گئی تھی, کئی سال ہو گئے, بہنوی اور سالے کے درمیان بات چیت بند ہے. آج تک بہنوی سالے کو سلام کرنے تیار نہیں, آج تک سالہ بہنوی کو بات کرنے تیار نہیں. چاچا بھتیجے کے درمیان میں جدائی, ماموں بھانجے کے بیچ میں جدائی, ماں بیٹے کے بیچ میں عداوت, بھائی بہن کے بیچ میں جدائی. کئی کو کیا کی چھوٹی بات آئی تھی, کہتے کتنے کے سال پہلے لڑنے کو عراق میں, انہیں اسے بات کرتی نہیں, انہیں اسے بات کرتے, کیا فائدہ؟ فتح مکہ کے دن جان کے دشمنوں کو نبی معاف کر ڈالے. چاہتے تو مولی گاجروں کی طرح تلوار صحابہ کے ہاتھوں میں دیکھو لین سے گردنہ اڑانے لگا سکتے تھے. سارے دشمنان اسلام نبی کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے, جو سزا دیں گے ہم پانے کے لیے تیار ہیں. نبی کیا بولے؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تصریب علیکم اليوم, جاؤ میں نے تمہیں ویسے معاف کر دیا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. آج تم پر کوئی گرفت نہیں, کوئی تم پر سزا نہیں, جاؤ میں نے معاف کر دیا. جانی دشمنوں کو نبی معاف کرے, تمہارے بہنوی کو, تمہارے چاچا کو, تمہارے ماموں کو, تمہارے پھپھو کو, تمہارے پھپھا کو بات معاف نہیں کر سکتے کیا جی تمہیں؟ کب کی ہوئے سو جھگڑیاں کو سالہ سالہ سے رشتے توڑنے کو مر رہی, اسے بولتی ہیں کہ اچھے اخلاق والے. ارے رشتہ داری جوڑو, رشتہ داری جوڑنے والے جنت میں, رشتہ داری کاٹنے والے جہنم میں جائیں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر اچھے اخلاق کی دعا مانگے گا, اللہ تعالیٰ اسے اچھے اخلاق کا پیکر بنا دے گا. اگر آپ کے اندر برے اخلاق بھرے پڑے ہیں, گندی فلمیں دیکھنے کی عادت, بیڑی سگریٹ پینے کی عادت, گھٹکا تمباکو کھانے کی عادت, لڑکیوں کو چھیڑ کو سڑگاڑ کے کٹنگاں کرا لے مرنے کی عادت, اور ایسے ویسے
لڑکوں کی صحبت میں پڑھ کے گندی عادتوں کی عادت. اگر آپ کو ایسی برے اخلاق کی چٹ لگی ہے، عادت پڑی ہے، اگر آپ سدھرنا چاہیں میرا اللہ آپ کو اچھے اخلاق والا بنا سکتا ہے. قرآن مجید سورہ الرعد کی 11 نمبر آیت میں اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے اندر بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتی. اے نوجوان ساتھی، اے میری نوجوان بہن، اگر آپ برے اخلاق کی حامل ہو، اگر آپ برے اخلاق میں گھر چکی ہو، اگر آپ اچھے کردار اپنانا چاہتی ہو، اچھے اخلاق والے اگر آپ میرے نوجوان ساتھیوں آپ بننا چاہتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگو، دعائیں کرو. بے شک آپ کی نیت کے مطابق اللہ آپ کے برے کردار کو اچھے کردار سے بدل دے گا. وہ دعائیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے سکھایا. آئینہ دیکھتی نا ہمیں، ہمارے اماں بھانا تو وہ باندرے کے ہاتھ میں آئینک دیے کیسا چپک لے رہتی، ویسا چپک لے رہتی آئینک سے. ایک صبح سے شام تک یہاں گھسے وہاں گھسے، یوں لگڑے ہوں لگڑے، 20 پہ 3 کلو کا پاؤڈر، 50 پہ 3 کلو کا کریم، وہ 70 پہ 5 کلو کا خوشبو کا. اللہ اکبر بولنا نہیں چاہتا میں، خالی میک اپ. انہیں کماتا سو کمائی آدھی سے زیادہ کہاں جاتی، میک اپ باکس دلانے میں چلے آتے. گھر چلو گے تو نہیں چلتا. روٹی چٹنی کھان دے میری بیوی کو بڑا میک اپ باکس دلانا، گھسلے ایک بڑھ جاتی ہے اینک کے سامنے. صبح شادی کو جانا رہا تو ایک دن بیفور 24 آورس بیفور پہلے بولنا. کئی کہ تو ہمارا اماں ریڈی ہونے میں 24 آورس لگتی. وقتا گھسلے بڑھتی انہیں میک اپ کر لے. مرد کے سامنے کبھی بنتی نہیں، مرد کے سامنے کبھی اچھا کپڑا پہنتی نہیں. اجڑا چمن بن کو غلیظ باس کاٹ لے کو بالا کنے کا ادھر ادھر بکھر لے کو رہتی گھر میں. لیکن کان تو ابھی شادیہ میں جانا کا تو کیا مٹکنے کے، کیا جھمکے گتے، کیا زیوراں گتے، بابا 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 پیرا سے لے کو سر تکا ایسے زیور نئی پلٹ کو دیکھنے والا بھی خالی اسے پلٹ کو دیکھتے رہنا. پیرا میں پایلا، کیسے پایلا؟ لیلا مجنو کے پایلا، یہ چوڑے پایلا، اس میں کنکرے لگ کو رہتی. انہیں ہمارے اماں لیلا انہیں چھن 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 کے خدمہ رکھ لے گئی تو اسے پیران دیکھنے والے سب بھی مجنوعہ. اس کے پیران میں پاگلا ہو دیکھتے رہنا، پیران کتنے خوبصورت ہے نا بھائی، برقے کے نیچے اس کے پیران کتنے خوبصورت، اس کے پازے بھی اتنے خوبصورت، تو انہیں کتنی خوبصورت نہیں رنگا. اللہ اکبر. فتنے کی جڑ ایسی عورت. سادگی اختیار کرنا، اپنی خوبصورت اپنے ہسبینڈ کے لیے اختیار کرنا. اینک کے سامنے بیٹھتے ہوں گے نا، ارے اینک دیکھتے ہیں کیا بھائی؟ کریم نگر والے صبح میں برش کرے تو اینک، نہائے تو اینک، باہر آئے تو اینک، سرما لگائے تو اینک، کنگھی کرے تو اینک، کپڑے پہنے. اینک کے بنا زندگی نہیں. اینک جب بھی دیکھتی ہے، اللہ کے نبی ایک دعا سکھ، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ میری صورت کو کیسا اچھا بنایا، میری سیرت کو بھی ویسی اچھی بنا ڈالا. اللہ ایسا دعا مانگنا، ایسا دعا مانگ کو کتا دیکھنا وتس دیکھنا، زیادہ گھر لیک نہیں کھڑنا. آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھو گے دل و جان سے، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق کو اچھا کرے گا. نہیں، ہر نماز کے بعد آپ دعا کیجئے. ایک سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی برے اخلاق کا آدمی ہے، برے اخلاق میں وہ گر چکا ہے، برے اخلاق میں وہ پھنس چکا ہے، برے اخلاق سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں مانگے، اللہم انی اعوذ بک من المنکرات الاخلاق والاعمال والادواء والاہواء. اس کا معنی کیا؟ یا اللہ میں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری بیماریوں سے، برے خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. برے اخلاق، برے اعمال، برے بیماریاں اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دعائیں کرنا. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اخلاق، آپ کے اخلاق کے بارے میں، حسن اخلاق کے بارے میں بتا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے راستے میں کھڑا کر کے آپ نے سخت گفتگو نہیں کی. اگر کوئی بھی شخص آپ سے کہتا، بڑی عاجزگی سے دھیان کے ساتھ اس کی باتیں آپ سنتے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھنے والے صحابہ کی ایک لمبی لسٹ ہے. کون کون صحابی کیسے کیسے اسلام قبول کرے، اگر وہ میں بیان کرتے بیٹھوں کئی گھنٹے ناکافی. نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھنے والے صحابہ کی لسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اربعۃ اذا کن فیک فما علیک ما فاتک من الدنیا. 4 چیزیں اگر اللہ کسی کی زندگی میں جمع کر دے، سمجھ لو ساری دنیا کی نعمتیں اللہ اس کے پاس جمع کر دیا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ادا الامانہ، امانت کو ادا کرنے کی چیزیں. وصدق الحدیث، بات میں ہمیشہ سچائی ہو. وحسن الخلیقہ، اچھے اخلاق کا مالک. وعفت طمع، اور پاک رزق. یہ 4 چیزیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث 733 نمبر کی حدیث. یہ 4 اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں. اگر یہ چاروں نعمتیں کسی کو دے دے، سمجھ لو اللہ ساری نعمتیں دے دیا. سنن ابن ماجہ کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. 3 اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، اگر کسی کو ملتی ہیں سمجھ لو اللہ کی ساری نعمتیں اسے ملتی ہیں. وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والی بیوی. ہر کسی کو نہیں ملتی، کسی کسی کو ملتی. ذکر کرنے والی زبان ہر کسی کے پاس نہیں رہتی. گالیاں گانے والی، گانے گانے والی، گلے گانے والی، چاڑیاں چگلیاں کرنے والی زبان ہر کسی کے پاس رہتی. لیکن ذکر الہی کی زبان کسی کسی کے پاس. ناشکرا دل ہر کسی کے پاس رہتا. ہمارے اماں بھانا کے پاس تو پہلے رہتا ناشکرا دل. بریانیاں کھلائے تو مست تعریف کرتی، روٹی چٹنی لاک ڈالے منہ بنگا ٹنگا ہو بیاگاں لے ڈراتی. ہمارا اماں گھر جا تو دیکھو بھائی ایسا سکا پکا کھلائے مجھے یوں ستا ہے. ہمارا اماں گھر جا تو دیکھو سڑی سو بیگ اٹھانے کا، مرد کو ڈرانے کا. ناشکراپن عورت کے اندر. اللہ کے نبی نے کہا تیرے ناشکرے پن سے اللہ جہنم میں تیری کثرت کا سبب اور ذریعہ بنا دیا. شکر گزاری کا دل رہنا. بریانی کھلائے تو بھی اللہ کا شکریہ، روٹی چٹنی کھلائے تو بھی اللہ کا شکریہ. ناشکراپن کبھی نہیں کرنا. انظر ما اسفل الیکم ولا تنظر ما فوق علیکم. ہمیشہ اپنے سے نیچے آدمیوں پر نگاہ رکھو گے تمہارا دل شکر گزار بنا رہے گا. اپنے سے اوپر آدمیوں کو دیکھو گے تمہارا دل ناشکرا بن جائے گا. اللہ منجے تگڑوں کے شیٹا میں رکھیا، یہ کافران کو اللہ بڑے بڑے محلہ میں رکھیا نا. تگڑ کے شیٹ، ٹین کے شیٹ، سیمنٹ کے شیٹ کے مکان میں رکھیا، شکریہ ادا کر. ان لوگوں کو دیکھ جو جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں یا فٹ پاتھ پر سوتے ہیں. اللہ تجھے رکھنے کے لیے، جینے کے لیے، سونے کے لیے تینوں کے شیٹ کا تو مکان دیا. ہمیشہ اوپر نہیں دیکھنا، نیچے دیکھنا. ہمارے اماں خالیت جی تم نے معلوم کیا جی پڑوس کی بھائی کو دیکھو جی، چھوٹا دکان چلاتا، انہیں فٹ پاتھ پہ ترکاری بیچتا، فروٹا بیچتا. کیا نکلیس دلا رہا اسے، کیا بنگڑیاں دلا رہا، کیا تمہیں اتنا کما کو ایک لارے نہیں ناچی. مجھے کئی کیا مرض جی تمہیں میرے ناشکراپن. انہیں بازو کی باہر کی ہوا کھئی کا تو کیڑے پیدا ہو جاتی بھیجے میں. باہر بھیجنا نہیں، گھر میں رکھ لینا، یہاں بیٹھ ما تو آرام سے کھا لے کر. اوپر نہیں دیکھنا، نیچے دیکھنا. ایک آدمی کا آکسیجنٹ میں ایک ہاتھ کٹ ہو گیا. ایک ہاتھ نہیں سوالے کو کیا بولتی؟ للہ بولتی. پیر نہیں سوالے کیا بولتی؟ لنگڑا بولتی. ایک کان نہیں سوالے کیا بولتی؟ کانا بولتی. کانا. اب اس کا ہاتھ کٹ ہو گیا، بیچارہ ٹینشن میں، میرا ہاتھ کٹ ہو گیا، ایک ہاتھ سے کیسا جینا میں، ایک ہاتھ سے میں کیسا یہ کرنا. یہاں تک کہ اور ایک بار حادثہ ہوا، وہ ہاتھ بھی کٹ ہو گیا. 2 ہاتھ نہیں اس کے. بیچارہ پریشان. اور جو آدمی ایک ہاتھ جس کا نیت تھا، ایک ہاتھ جس کا نیت تھا، انہیں مارے غم کے سیدھا 5ویں مالے پر چڑھیا خودکشی کر لے مرنے. میں یہ غم لے کو نہیں جی سکتا. لوگاں زندگی بھر لے للے ادھر آ رہے، للے ادھر آ رہے. منجھے للہ للہ کا تو بول کو، چونچا چونچا کا تو بول بول کو منجھے تانا ماریں گے. یہ الزام لے میں نہیں جی سکتا. منجھے زندگی کو بھئی ایسی اوپر چڑھیا خودکشی کر لے مرنے. نیچے جھانک کو دیکھ رہا، جہاں چھلانگ لگانا چاہ رہا وہاں جھانک کو دیکھا ایک ایسا آدمی جس کے 2 بھی ہاتھا نہیں ہے، انہیں خوشی سے ناچ رہا، ڈانس کر رہا، ایسا اچھل رہا، ایسا ناچ رہا. اسے اوپر بیٹھ کو دیکھ کو حیران پریشان ہو گیا.
मैं यूं मरा तो जिंदगी में बड़ा क्वेश्चन लेकर मर जाता हूँ। मेरी जिंदगी में मेरी सुकून नहीं आता, मुझे एक हाथ नहीं, मैं ऊपर से खुद को मरने के वास्ते चढ़ी हूँ, ये आदमी के दो हाथ भी नहीं, क्या खुशी से नाच रहा रहे इन्हें, क्या ढांसा कर रहा रहे इन्हें, कई कुरहंगा नहीं नहीं, मैं इतना जल्दी छलांग लगा मर को इतना बड़ा क्वेश्चन लेकर अल्लाह के पास जाने से भी जरा नीचे उतर को सबर से उसे पूछेंगे तो पूछेंगे, मेरे भाई मेरा एक हाथ नहीं, गम में मरने निकली हूं मैं, तेरे दो हाथ में नहीं, कोसी खुशी मिली बा, कहीं नाच रहा रे तू, ऐसा पूछ को बाद में मरेंगे का नीचे उतर का आया। फिर उसे बुलाया, भाई इधर आ रे, क्या मेरा एक हाथ कट हो गया, मारे गम के ऊपर से कूद को मरने को से चढ़ी हूं मैं, तेरे दो हाथ भी नहीं, क्या नाच रहा ना बा तू, क्या डांस कर रहा ना, क्या खुशी है रे, तेरा राज क्या आकर पूछा। उन्हें क्या बोले, ऊपर से नीचे झांक को देखा उसे घूर को, जाता कि नहीं रहे यहां से, बड़ा आया सवाल करने, आंख भर को खुजली उठी, क्यों खुजाना का तो अध्याड़ रू मैं, नाच रहा कत बोलता तू, जाता कि नहीं रहे यहां से, क्या आप घर में सूचले बढ़ गया, या अल्लाह तेरा शुक्रिया मेरे मौला, मुझे खुजा लेने को से एक हाथ तो भी दिया ना अल्लाह, इसे खुजा लेने को से हाथ आज नहीं, वो आंख भर को चूल उठी, कैसा खुजाना का तो अध्याड़ रहा उन्हें, इसे कैसा लग रहा, इन्हें ध्यान कर रहा रे, नाच रहा रे, कैसा लगा, इसे लग रहा। इसीलिए कभी भी अपने से ऊपर निगाह नहीं रखना, अपने से नीचे निगाह रखना, हमेशा दिल शुक्रगुजार बंदा बना रहता। बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे और तमाम सामीन को अच्छे अखलाक का पैकर बनने और अच्छे अखलाक का हामिल बनकर उम्मत को फायदा पहुंचाने की हमें तौफीक अता फरमा। आमीन।